سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 10 ججز کا یہ جو یونانیمس فیصلہ آیا ہے ریفرنس کو کویش کرنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے در حقیقت ایک ندامت کا باعث ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے اس نے چاہے اس کے لانگ ٹرم میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو بھی اس کے اثرات ہوں، چونکہ ایک پوری حکومت اس وقت بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پوری اسٹیٹ مشینری ہے حکومت کے پاس، سو حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی طرح کے نتائج لے سکتی ہے آگے بھی چلتے ہوئے، لیکن جو اس وقت تک جو فیصلہ ہے، جو پریزیڈنشل ریفرنس کو جو آؤٹ کیا گیا ہے، اس کو کویش کیا گیا ہے، اس میں واضح طور پر ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پورا ریفرنس ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے، ایل انٹینشنڈ ہے، اور اس کا جو میلافائڈ انٹینشنز کے ساتھ اس کو فائل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک انتقام کی کیمپین چل رہی ہے، اور اس انتقام کی جو کیمپین ہے اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کھڑی نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ آیا ہے اس کے ساتھ ایک لنڈن پلان بھی ایک ناکام ہوا، اور یہ لنڈن پلان ہم آپ کو یہاں پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ لنڈن پلان یہی ہے کہ جو سارا جو تذکرہ ہے، جو پوری جو سٹوری چل رہی ہے، وہ ساری وہ 3 پراپرٹیز ہیں وہ لنڈن کی پراپرٹیز ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی وائف نے اس سے پہلے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ 2018 کو جو انہوں نے جو ٹیکس ریٹرنز انہوں نے جمع کروائے، جو انہوں نے ڈکلیریشنز کی ہیں پاکستان میں، وہ ان پراپرٹیز کو ڈکلیئر کر چکی ہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو پچھلے تقریباً 1 سال سے جو پورا جو کیس چل رہا ہے، پھر صدارتی ریفرنس آیا، اس میں جو اس کا جو کرکس ہے وہ لنڈن کی 3 پراپرٹیز ہیں، 2 والتھمسٹوک ایریا کی پراپرٹیز ہیں اور ایک سینٹرل لنڈن کی ایک پراپرٹی ہے، جنہیں تقریباً تینوں پراپرٹیز کو جو جس وقت خریدا گیا تھا اس وقت ان کی مالیت تینوں پراپرٹیز کی ملا کر 7 لاکھ پاؤنڈز بنتی تھی۔ 7 لاکھ پاؤنڈز کی جو اماؤنٹ ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے جس میں آج کل کے زمانے میں پاکستان میں چاہے وہ ڈیفنس کا ایریا ہو یا گلبرگ کا ایریا ہو، جو بڑے بڑے جو پاش ایریاز ہیں وہاں پر گھر نہیں ملتا۔ یعنی پاکستان میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس اس مالیت کے وہاں پر گھر موجود ہیں، لیکن یہاں سوالات کا فوکس ایک ایسا جج ہے کہ جس کا والد تحریک پاکستان میں شامل رہا، جن کی جو ویلتھ کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی جو پریکٹس ہے بہت سکسیسفل، وہ وکیل بھی رہے ہیں، کروڑوں کے حساب سے انہوں نے فیسیں لی ہیں، وہ باہر سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی بیوی کے انڈیپینڈنٹ مینز آف انکم ہے۔ انہوں نے اب اپنی جو منی ٹریل ہے وہ پیش کر دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے اپنی جو جائیدادیں ان کو بیچ کر انہوں نے پیسہ باقاعدہ طور پر لیگل چینلز کے ذریعے لنڈن بھیجا اور پھر یہ پراپرٹیز خریدی۔ وہ چیز انہوں نے، اور ٹرننگ پوائنٹ اس پوری پروسیڈنگز میں اسی وقت آیا جب ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم زرینہ عیسیٰ کو اجازت دی کہ وہ اپنا منی ٹریل پیش کرے۔ سو جب مطالبہ حکومت کی طرف سے تھا کہ وہ منی ٹریل دکھائیں، انہوں نے منی ٹریل دکھا دی کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا جب ججز کے بھی اگر کوئی ڈاؤٹس تھے تو ان کو کلیئر ہو گئے کہ انہوں نے جائز مینز سے جو پیسہ انہوں نے لیجیٹیمیٹ طریقوں سے کمایا تھا اس سے انہوں نے خریدا، اور یہ ملٹی ملینر فیملی ہے۔ ان کے لیے لنڈن میں 2003 میں جو اس وقت کی جو پرائس تھی 2.5 لاکھ پاؤنڈ، 1.5 لاکھ پاؤنڈ، 1,75,000 پاؤنڈ، ان قیمتوں میں گھر خریدنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہاں پر ہر دوسرے بندے کے پاس اس قسم کے گھر ہیں، جو عام لوگ جو جہاں پر جو ملازمتیں کرتے ہیں یہ ان کے پاس اس مالیت کا گھر ہے۔ اور یہ جس ایریا میں لیا گیا وہ ایسٹ لنڈن کا اس وقت کا ایک رن ڈاؤن ایریا تھا جہاں پر لوگ گھر نہیں خریدتے تھے۔ جو ایک فلیٹ ہے سینٹرل لنڈن کا، اس کی لوکیشن ڈیفرنٹ ہے، اچھی جگہ، لیکن جو دونوں گھر لیے گئے ان کی بیٹی اور بیٹے کے نام پر، وہ ایک رن ڈاؤن ایریا میں۔ لیکن میٹر یہ نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کو فوکل بنا کر ایک ایسی انویسٹیگیشن چلائی جائے جس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہو اس کے نتائج کچھ اور ہوں۔ لیکن اب جب کہ وہاں پر جو ایسٹس ریکوری یونٹ کے حوالے سے سوال سامنے آیا، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسٹس ریکوری یونٹ نے یہاں پر ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کمپنی ہائر کی، اور اس ڈیٹیکٹیو کمپنی نے سرویلنس کی قاضی فائز عیسیٰ کے بیٹی جو سحر عیسیٰ اور ان کے بیٹے ارسلان کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی انفارمیشن لے کر ان چیزوں کے اوپر وہاں پر کیس بنایا جو کہ آلریڈی پاکستان میں ڈکلیئر تھی۔ ججز نے یہ پوچھا کہ آخر کس بنیاد پر، کون لوگ تھے جنہوں نے ان کی سرویلنس کی، جس سرویلنس ایجنسی کو ہائر کیا گیا اس کو پیسے کس نے دیے، کون سا کریڈٹ کارڈ یوز ہوا، لنڈن میں اوبویسلی لنڈن کے کسی بینک سے اس کے پیسے گئے ہوں گے۔ وہ سوالات صرف ایک چیز سامنے آئی کہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ کے برٹش پاکستانی بیرسٹر ضیاء نسیم ہے، جو انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ اس
انہوں نے لندن میں کمپنی کو ہائر کیا، لیکن یہ بات پہنچنے سے پہلے ہی ریفرنس کویش ہوا، لیکن یہ سوالات ہٹیں گے نہیں کہ آخر کن لوگوں نے اس کمپنی کو انسٹرکٹ کیا تھا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی جائیدادیں، کیا اس طرح کا حکومت نے آج تک کوئی ایفرٹ کی ہے کسی کے پیچھے جانے کی، جس طرح کے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ہوا؟ اب جب کہ معاملہ FBI کو بھیجا جا چکا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو اس ریفرنس سے اس سٹیج پر یوں لگ رہا، بھی تفصیلی فیصلہ بعد میں آنا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ مختلف جو ججز ہیں وہ کیا لکھتے ہیں، جو ایڈیشنل نوٹس ہیں وہ کیا ان میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس ریفرنس سے اوورآل مکمل طور پر اس سٹیج پر ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کو شیلڈ کیا گیا، ان کو وہ جو FBI کی انویسٹیگیشن ہے وہ ان کی بیوی اور ان کے جو بیٹی اور بیٹا ہے ان کے اوپر ہے۔ ان کے بیٹی تو اب پاکستان میں رہتی ہے، لیکن بیٹا ان کا لندن میں ہے، اس نے اپنی جو رہائش اب تبدیل کر لی ہے، وہ وہاں پر جو ان کا ایڈریس ہے وہاں پر ہم گئے، لیکن وہ اب اس ایڈریس پر نہیں رہ رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پر جو خدشہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو ہراس کیا گیا، ان کو سرویلنس میں رکھا گیا اور ان کو ٹارگیٹنگ کی گئی۔ لیکن اس کا جو اب FBI کے پاس یہ معاملہ ہے، اسٹیٹ کے پاس، تحریک انصاف کی حکومت کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں، وہ گوئنگ فارورڈ کچھ بھی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بڑا ڈیفرنٹلی دیکھتا ہے، اور اس وقت بہت ساری چیزیں جو امپاسبلز ہیں ان کو پاسبلز بھی بنانا بھی اقتدار میں ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات جو قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جو واضح طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹس ریکوری یونٹ ہو یا جو باقی جو یونٹس ہیں، یہ بنے یہ تھے جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا مقصد اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان کا مقصد احتساب ہے، اور وعدہ یہ تھا، یہ ضرور یاد رکھیے گا، وعدہ یہ تھا کہ یہ کروڑوں جو ان کا جو دعویٰ تھا کہ بلینز آف پاکستانی روپیز جو لوٹے ہوئے پیسے باہر گئے ہیں ان کو پاکستان میں واپس لانا ہے۔ 1 روپیہ بھی پاکستان واپس نہیں گیا ہے، ان ممالک میں کوئی کیس بھی نہیں ہے، نہ جو سو کال جو لوٹڈ منی تھی اس کے حوالے سے کہیں پر پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ ایک ہی پروسیڈنگ ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کو ہائر کیا گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیٹی اور بیٹے کے اوپر سرویلنس کر کے ان کی جو ڈیٹیلز لے کر پاکستان بھیج کر ایک پورا وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اسی کیس کی پروسیڈنگز کے دوران جسٹس مقبول باقر نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں احتساب کے نام پر ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس سے پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایسٹس ریکوری یونٹ اور اس سے منسلک جو باقی جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا جس وعدے کے اوپر وہ آئے تھے، لوگوں سے ووٹ لیے تھے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، وہ لوٹی ہوئی دولت تو کچھ نہیں لا رہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کہیں پر کوئی کاوش ہو رہی ہے، نہ کچھ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، لیکن کر وہ یہ رہے کہ وہی مزید پیسے پاکستانی عوام کے خرچ کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔